علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام کھری بات سرفراز ساگر کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کے اندر اتار چڑھاؤ تو آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا اور اکثر و بیشتر دیکھا ہے، لیکن ابھی ایک بڑی جو انہونی جو ہے وہ ابھی سننے میں آئی ہے۔ KPK کے سابقہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب کو مسلم لیگ نون کی حکومت میں شمولیت کا موقع مل گیا ہے۔ یہ شمولیت کا موقع کیوں ملا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ جس طریقے سے ہم نے کراچی کی سیاست میں یہ چیز سنی تھی کہ جی متحدہ قومی مومنٹ لنڈن سے جن کا تعلق رہا ہے وہ اور پاکستان تحریک انصاف وہ کافی حد تک ان کے اندر آپس کے اندر بہت قریبی تعلق اچھے ہو گئے اور بانی متحدہ نے ان کے حمایت میں مختلف ایریاز مختلف ٹائمنگ کے اندر احتجاج بھی کیا ہے اور خان صاحب کی سپورٹ میں بولے بھی ہیں، وہ بھی بولے ہیں، اور الیکشن کے دوران ان کے کارکنان کو اجازت بھی دی گئی ہے بانی متحدہ کی طرف سے کہ وہ انتخابات میں PTI کو سپورٹ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کراچی سے پشاور KPK تک کی سیاست کہاں جا رہی ہے؟ آج کا ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ سوال صرف یہی ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کہاں جا رہی ہے اور اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان جو موجود ہیں وہ ایک سینئر جرنلسٹ، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار SK اظہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور بڑی ان کی نظر ہے سیاست کے اوپر اور بہت سے تجربات بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں سیاست کے اوپر، اور بہت سے لوگ جو ہیں کراچی سے لے کر اوورآل پورے ملک کی اگر ہم بات کریں تو یہ کم نہ ہوگا کہ SK اظہار صاحب کے نظر جو ہے پورے ملک کی سیاست پہ۔ کیسے ہیں اظہار بھائی؟ شکر اللہ کا احسان۔ اظہار صاحب، ابھی آپ نے یہ نیوز دیکھی کل بھی آئی ہے کہ جی وہ پرویز خٹک صاحب کا وزیر اعلیٰ KPK کو مشیر جو ہے وہ مشیر ہے نہیں، وزارت نہیں ملی ان کو، جو محسن نقوی کے جو ہے وہ مشیر داخلہ، ہاں جی، محسن نقوی کے جو ہیں وہ مشیر ہو گئے ہیں اور وزیر داخلہ کے جو ہیں وفاقی وزیر داخلہ کے مشیر ان کو بنا دیا گیا ہے۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی سیاست میں کوئی نئی چینج آ رہی ہے یا PTI کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سرفراز صاحب، سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتی اور ہونی چاہیے جی، لیکن مثبت ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے، سیاست برائے سیاست ہونی چاہیے، سیاست برائے خدمت ہونی چاہیے۔ سیاست جو لوگ صحیح کرتے ہیں وہ عین عبادت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ بالکل۔ اب کیوں نہیں ہو رہا میں اس پوائنٹ پر آؤں گا۔ پہلا وہ سوال تھا کہ KPK کے سابق وزیر اعلیٰ جی پرویز خٹک صاحب، جو کہ خان صاحب سابق وہ وزیر دفاع بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے، اور PTI بھی جب پرویز خٹک یہ وہ واحد لیڈر تھے جو خان صاحب کے سب سے نزدیک، جبکہ وہ دفاع سے متعلق ان کے صحت اجازت دیتی نہیں ہے، نہیں اجازت دیتی، وہ خود دفاع ان کو ضرورت ہے اپنے دفاع کی، اپنی صحت کی دفاع نہیں کر سکتے بیچارے، وہ جی اپنی صحت کے دفاع نہیں کر پا رہے وزیر دفاع۔ اس سابق پرویز خٹک صاحب وزیر پنجاب بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ پورٹ فولیو ان کو دے دیا گیا تعلقات کی بنیاد پر، ان کو پارٹی قربانی کی بنیاد پر دے دیا گیا، لیکن کوئی یہ بات خیال کیا گیا کہ فزیکلی فٹنس ہے یا نہیں ہے۔ دے دیا قلمدان، کہ جب قلمدان سونپ دے گئے ان کے کاندھوں پر تو قلمدان سنبھال نہیں پائے۔ خان صاحب کے دور میں تو بڑے فٹ تھے، وہ اسٹیج کے اوپر ڈانس تک کرتے تھے جب ان کے جلسے ہوتے تھے، جب احتجاج ہوتے تھے۔ دیکھیں جب میوزیکل پروگرام ہوتا ہے نا، یا کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے تو اندر سے ایک جوانی جاگتی ہے، اچھا، تو یعنی مریض کو بھی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں بھی کوئی کمزور سے کمزور ضعیف آدمی بیٹھا ہوا ہے، کسی دینی پروگرام میں کوئی ایسا نعت پیش کی جا رہی ہو، کوئی ایسا کلام پیش کیا جا رہا ہو قوالی میں، تو وجد میں آ جاتے ہیں، وہ اللہ اس کو طاقت دے دیتا ہے۔ لیکن یہ والی جو طاقت ہے نا پرویز خٹک صاحب والی، جو بھی سیاستدان جو اپنے آپ کو باڈی کو ٹویسٹ کرتے ہیں تو وہ سب کو پتہ ہے کہ کیوں کرتے ہیں وہ۔ اب وہ جو انہوں نے جو اپنے وفاداری تبدیل کی ہے پرویز خٹک، وفاداری تبدیل کرنے کہیں گے اسے، جی پارٹی بھی اپنی انہوں نے تشکیل دے دی تھی، لیکن جو انتخابات میں وہ ہارے ہیں تو انہوں نے پھر وہ مستعفی ہو گئے صدارت سے۔ مستعفی ہو گئے، پہلے مستعفی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کیا انہوں نے
کہ جب عمران خان نیازی صاحب جو ہیں عمران خان نیازی صاحب جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں ابھی تک جی لیکن جو ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا اس پارٹی کے ساتھ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا جی جی بہت بڑا ثانیہ تھا وہ. بہت ثانیہ تھا. اس اعتبار سے جو پارٹی ان کا کریش ہوئی ہے تو جو لوگ خان صاحب کے وفادار تھے وہ وفادار نہیں رہے جی وہ بلکہ الٹا ان کی مخالفت میں آ گئے. وہ کسی کے بھی ڈر میں ہو خوف میں ہو عطاب میں ہو بہتاب ہو مہتاب ہو اس سے کوئی تعلق نہیں. صرف بات آتی ہے ضمیر کی. جی ظرف ضمیر جس کا مضبوط اور مستحکم ہوگا اس کا بلڈ اچھا ہوگا تو وہ اپنے وفاداری چینج نہیں کرے گا. پارٹی چھوڑ کے کنارہ کشی تو اختیار کرنا پسند کرے گا. پارٹی چھوڑ کر کنارہ کشی تو اختیار کر لے گا. اس میں شاباشی ہے, اس میں اچھی بات ہے, اس میں مثبت پیغام ہے, وہ دینداری وہ ایمانداری ہے, وہ بھی ایک قسم کا وفاداری ہے لا تعلقی. لیکن اس ایک پارٹی پر بحران آیا, آزمائش آئی اور اس نے پارٹی کو چھوڑ کر دوسرے پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیا. اٹ مینس کہ اس نے ضمیر کا سودا کر لیا. اس پہ کوئی مطلب کہ دو رائے نہیں, کوئی مطلب کہ ایسے معاملات نہیں جس پہ بحث کی جائے. نہیں یہ صحیح ہے غلط نہیں, یہ الزام لگا رہے غلط نہیں, ثابت کر دیا کہ آپ بے ضمیر نہیں, باضمیر نہیں, بے ضمیر ہو. ادارہ صاحب ہماری بات ہو رہی تھی, ہمارا سوال یہ پوائنٹ آف ویو پہ اگر ہم آتے ہیں, ہمارا سوال یہ تھا کہ پرویز خٹک کو کن وجوہات کی بنیاد پر پارٹی میں رکھا گیا ہے اور ان کو مشیر داخلہ کی سیٹ جو ہے وہ دی گئی ہے؟ دیکھیے مکافات عمل گیو اینڈ ٹیک. دیکھیے بات ہم روزہ میں بیٹھے ہوئے جی اور تو میں سمجھتا ہوں کہ سچ اور حق بات بولنی چاہیے. حق اور سچ بولنا چاہیے, بات بولنی چاہیے. اس میں مطلب کہ بہت زیادہ افادیت و فائدے ہیں اور جو ملک غلط ڈگر پہ چل رہا ہے وہ صحیح ڈگر پر آ سکتا ہے سچ کی بنیاد پر, سچ کی بنیاد, ایمانداری کی بنیاد پر, ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کیا کرا, پرویز خٹک صاحب جو نیو لیگ میں شمولیت اختیار کی اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے مشیر بن گئے, ان کے نیچے آ گئے ایک اور. جی جی پر اور جگہ گنجائش نہیں ہے, نہیں آ رہی, لیکن انہوں نے ایک جگہ نکال دی فٹ کر دیا, خوش کرنے کے لیے کسی کی کھانچے میں ڈال دیا. یہ ہوا کہ عمران خان احمد نیازی بانی پی ٹی آئی جو پابند سلاسل ہیں, انہوں نے بھی وہی کام کیا تھا جب ان کا جماعت کا نام ہے تحریک انصاف. ان کے جماعت کا نام ہے جی تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی. انہوں نے کیا کیا تھا, پاکستان مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے جتنے گندے انڈے, جتنے برے لوگ, جتنے کرپٹ لوگ, ان کو اپنے پارٹی میں شمولیت دے دی. جی بالکل, نہ کہ صرف کارکن بنایا بلکہ ان کو عہدے بھی دیے, ذمہ داریاں بھی دی, جس کے اندر سب سے بڑا نام میرے حساب سے شیخ رشید صاحب کا, اور بھی لوگ ہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے جو وہ کہتے تھے عمران خان نیازی صاحب کے کالپیٹ ہے, کرپشن میں ہے, برا آدمی ہے, غلط آدمی ہے, پاکستان کو ڈبو رہا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, عوام کو چوس رہا ہے, ان کو اپنی جماعت میں لے لیا. جی اسی طرح دیگر جماعت سے بھی ان کے پاس گئے. تو عمران خان نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے کرائٹیریا بنانی چاہیے تھی کہ میرا پارٹی کا بھلا ہو یا برا ہو, بالکل نیک نامی ہو بدنامی ہو, میں ایسے کارپیٹ لوں گا جو دانشتہ میں دیکھ چکا ہوں, جو پرکھ چکا ہوں, پوری قوم دیکھ چکی ہے, جس کو میں برا بھلا بول چکا ہوں, جس کو میں چپراسی رکھنا پسند نہیں کرتا تھا. آنیئر عمران خان نیازی نے بات بالکل اتنی گھٹیا غلیظ بات کی تھی, اس کا ویوز انہوں نے اپنے گود میں بٹھا لیا. واٹ از دس؟ دس از پالیٹکس؟ نو, دس از ڈرٹی پالیٹکس, جس کو کہتے ہیں گندہ سیاست. یہ اچھی سیاست, مثبت سیاست, پاکستان کو ترقی استحکام دینے کی سیاست نہیں ہے. نہیں ہے. اسی طرح مکافات اعمال, جب ان کی پارٹی میں بحران آیا, دیکھیے ہر پارٹی بحران آتی ہے, میں ادھر بھی آ رہا ہوں. جی جی جب پی ٹی آئی پر بحران آیا تو نون لیگ نے وہی کام کیا, جیسا کرو گے سب بھرو گے. تو پی ٹی آئی والوں نے, نون لیگ والوں نے بھی پی ٹی آئی کو کرتا دھرتا سرکردہ سابق رہنما پرویز خٹک صاحب, جو اس ٹائم ان کو کھٹک رہے تھے, ہاں بالکل نون لیگ والوں کو کھٹک رہے تھے, آج وہ کھٹک نہیں رہے, اٹک گئے, وہ اٹک گئے. جی یہ پرویز خٹک کی ذاتیات پر اتنی بڑی بات آئی کہ انہوں نے سب کچھ عزت, جان, مال, دولت, عزت نفس کو چھوڑ کر نون لیگ میں شمولیت کر لی. اس کی ایک خاص وجہ بھی مجھے, میرے جہاں تک نالج ہے, جہاں تک میرے ذرائع بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے خان صاحب نے ابھی
عید کے بعد کا ایک احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا، اور احتجاج کی جو تحریک شروع ہوتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو وہ زیادہ تر کے پی کے کی طرف سے شروع ہوتی ہے۔ کے پی کے سے لوگ آتے ہیں اور کے پی کے لوگ ہی اسلام آباد جاتے ہیں اور وہاں دھرنا دیتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ تو احتجاج کے حوالے سے یہ پرویز خٹک کا نام ایک بڑا نام ہے، یہ کوالٹی ہے، ان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ یہ احتجاج کروا بھی سکتے ہیں اور احتجاج رکوا بھی سکتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی ڈیموکریسی ہے ان کے پاس۔ ایک ہمارے چند لوگ ہیں جس طرح صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، یہ ان کے پاس بھی یہ اختیارات اور ان کے پاس بھی اس طرح ایک صلاحیت ہے کہ وہ احتجاج کروا بھی سکتے ہیں اور رکوا بھی سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا نام ہے، چودھری شجاعت صاحب، چودھری شجاعت کا بھی یہ نام ہے کہ وہ بڑے بڑے لیڈروں کو زیر کر دیتے ہیں۔ ایک زمان چودھری نثار صاحب بھی تھے، جی چودھری نثار صاحب بھی تھے۔ یہ سب لوگ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے، پاکستان مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے، اور مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت تھی پاکستان کے اندر جو حکمرانی بھی کر رہی تھی اور خدمت بھی کر رہی تھی اور کام بھی کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد سے بہت سی جو سیاسی جماعتیں آئی ہیں، بہرحال ہماری بات صرف وہیں کی وہیں ہے ابھی کہ پرویز خٹک پرویز خٹک ایسی کیا ہستی ہیں جن کو نون لیگ اتنی بڑی سپورٹ کر رہی ہے؟ نہیں، نون لیگ سپورٹ ہے، نون لیگ توڑ رہی ہے۔ اچھا، توڑ رہی، سپورٹ نہیں کر رہی ہے۔ اچھا، ایک جماعت کو، پی ٹی آئی کی جماعت کو تو ویسے لگی ہوئی سیاسی طور پہ لگی ہوئی آپس میں شدت کے ساتھ۔ عمران خان نیازی صاحب جتنے بھی وہ اچھے ہوں، جتنے بھی اچھے ہوں کردار کے، عمل کے، گفتار کے، یا جب تک انہوں نے سیاست کی حکومت کی ہے، وزیر اعظم کے جتنی بھی اچھے خدمت، ان کے نزدیک نون لیگ کے سب بیکار ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ والے وزیر اعظم پاکستان بن کے شہباز شریف صاحب، یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں، مجھ سے ابتر بہتر کوئی نہیں ہے، میں سب کچھ صحیح ہوں۔ بالکل نہیں، کچھ حد تک ان کی بات اچھی بھی ہے، صحیح بھی ہے، کیونکہ مریم نواز، ہم اگر مریم نواز کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے جس طرح اس وقت خدمت کر رہی ہیں وہ پورے پنجاب کی، اور پورے پنجاب میں انہوں نے ترقیاتی کاموں کا ایک جال پھیلا دیا ہے، بچھا دیا ہے جال، اور اس جال کے اندر وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جو کام کرا رہے ہیں۔ اس جال میں غریب مظلوم طبقہ پھنس گیا ہے۔ تو ترقیاتی جال تو دکھانے کے طور پہ وہ جال بچھا ہوا، لیکن اس جال میں ایک چال ہے۔ اس چال میں یہ ہے کہ جتنے غریب مستحکم پنجاب کے جو لوگ ہیں، گاؤں گرام گوٹھ والے، وہ پھنسے ہوئے۔ لیکن آج بھی اگر پنجاب کے اندر آپ مردم شماری کرا لیتے ہیں اور مریم نواز کی طرف سے یہ آواز آپ لگواتے ہیں کہ مریم نواز پنجاب کے لیے بہتر ہیں یا نہیں، تو انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ 90% لوگ بولیں گے پنجاب کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں، وہ الگ ایک سوال اس کو میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ مریم نواز صاحب نے ترقیاتی کام کا جال بچھایا ہوا انہوں نے، ان کا نام نواز ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کون ہے؟ ان کے چچا ہیں۔ کون ہے وہ؟ شہباز شریف، ابا نواز شریف، ٹھیک ہے نا، حمزہ شریف۔ یہ جو مطلب کہ آپس میں شریف فیملی ہے، تو جب ان کے ابو تھے تو انہوں نے بھی سپورٹ کیا، شہباز شریف سب سے زیادہ پنجاب تھے، یہ وزیر اعظم پاکستان تھے، سب زیادہ فنڈ دینا، سب زیادہ خیال رکھنا، جب فنڈ لگے گا خیال کریں گے تو ترقیاتی کام ہوگا تو واہ تو ہوگی نا۔ اسی طرح مریم نواز چچا وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کو فنڈ دے رہے ہیں، اپنے بھتیجی کو، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کو، یہ فنڈ ابھی تو نہیں ملا، یہ فنڈ ابھی تو نہیں مل رہا، یہ تو بہت پہلے بھی ملتا تھا، بہت پہلے بھی ملتا تھا اور بہت پہلے بھی ملتا تھا۔ ایک ہوتا بیک ڈور سے ہوتا ہے، ایک اوپن ڈور سے، تو بیک ڈور سے بہت کچھ ملتا ہے، کام کرانے کے لیے کوئی اپنے جیب سے لگاتا نہیں ہے، کوئی گھر کا برتن بیچ کے ساتھ ساتھ دال سڑکیں ادار صاحب بات صرف اتنی سی ہے کہ مریم نواز کو، وہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہیں، تو یہ وجہ نہیں ہے کہ جی وہ کام کر رہی ہیں۔ ہاں، انہوں نے ایک دفعہ بیان ضرور دیا ہے کہ یہ ہمارے خون میں شامل ہے خدمت، جس طرح میرے والد نے، میرے دادا نے، میرے چچا نے اور میرے دیگر لوگوں نے جس طرح اس قوم کی، اس ملک کی خدمت کی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کیا خدمت کی ہے، کیا خدمت کی ہے نون لیگ والوں نے۔ یہ تو ہسٹری میں بات لکھی ہوئی ہے، یہ گینیز بک میں لکھا گیا ہے کہ کیا خدمت کی ہے، بالکل حکومت رہی ہے ان کی، ایسا نہیں ہے، لیکن کیا صرف پنجابی ان کے لیے وزیر اعظم پاکستان، پورے پاکستان کے وزیر اعظم تھے وہ، صرف پنجاب کے وزیر اعظم نہیں تھے، وہ صبح سندھ کے بھی تھے، لیکن جب وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کیا سمجھ رہے ہیں، کراچی کے لیے کام نہیں کیا،
کیوں نہیں, کون کہتا نہیں کیا؟ اتنی بڑی, اتنا بڑا کراچی کا کام کیا ہے, جو نادرن بائی پاس, جو روڈ جو انہوں نے تشکیل دیا ہے, جتنے لوگ جو ندی کے کنارے جمع تھے وہ سب ان کو وہاں سے ہٹا کے انہوں نے لیاری ایکسپریس وے پہ انہوں نے کیا. نون لیگ کی حکومت نے ہی یہ گرین بس کا جو نمونہ پیش کیا, گرین بس جو اسٹارٹ کی, وہ بھی نون لیگ کی حکومت. ان سب سے اچھا دیکھیں, ان سب سے انٹرنیشنل ایک ایگریمنٹ ہے جی, ٹھیک ہے نا, انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے تھرو یہ جو باہر سے فنڈز آئے ہیں اس کے تھرو یہ مہرے تھے. جب حکومت میں اگر ہوتا تو میں ہی کراؤں گا نا کام کو. اسی طرح انہوں نے کیا مطلب کارنامہ انجام دیے؟ نہیں چلیں, انہوں نے کچھ بھی انجام نہیں دیا, لیکن دور حکومت تو نواز شریف کا ہی تھا. جب کراچی کے اندر وہ حالات تھے, کراچی کی جو منٹ گھر سے باہر نکلنا آزاد زندگی ہو جاتا تھا, اس طریقے سے وہ آپریشن جو 92 کا آپریشن کرایا وہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے کرایا. آپریشن نہیں کیا وہ, اس کا ان کا خود آپریشن ہو گیا. مکافات عمل کراچی میں تعصب اور عصبیت کے بنیاد پر MQM مہاجر قومی موومنٹ اور اس کا کنورٹ متحدہ قومی موومنٹ ان کو سیاسی مطلب کہ انتقام کو نشانہ بنایا. وہ دہشت گردی ختم نہیں کی انہوں نے, پورے پارٹی کو نشانہ بنایا, پورے پارٹی کو چاہنے والے ووٹر سپورٹر ویل ویشر کو بنایا. انہوں نے دہشت گردی ختم نہیں کی. اگر دہشت گردی ختم کرتا تو آج جو کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, جو رہزنی ہو رہی ہے, جو مرڈرز ہو رہے ہیں, محمد نواز شریف نے دہشت گردی کا خاتمہ تو کیا. پھر پنجاب میں کیا کچھ ہو رہا ہے, آج وہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, آج تک ہو رہی ہے. پنجاب کی دہشت گردی میں اور سندھ کی دہشت گردی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ادار بھائی, ادار صاحب آپ یہ بھی دیکھیں, سندھ کی دہشت گردی عارضی طور پر نہیں ختم, اس دوران 92 آپریشن کر کے 99 تک آپریشن جاری رہا جو MQM کے خلاف ہو گیا. ہاں, اس کے خلاف ہو گیا. اس کے مطابق جو آج تک جاری ہے. نہیں, آج تک تو نہیں ہے. آپ کون سا چاہ رہی ہے؟ اب تو تم MQM کو سجا کے دے دی گئی ہے گورنمنٹ. اب کیا چاہیے؟ جیسے PTI کو توڑا گیا, کسی زمانے مسلم لیگ کو توڑا گیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑا گیا تھا, اسی طرح سے MQM کو توڑا گیا. جی, توڑا گیا نا بھائی. سپورٹ اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی اوورآل سب غلط نہیں ہوتے ہیں. آپ ہمارے اگر اداروں کو چھیڑو گے, آپ ہمارے اداروں کے خلاف جاؤ گے, تو کیا ادارے ان کو کیا پیار کریں گے؟ ان کو کیا گودوں میں بٹھائیں گے؟ ان کو جب تک گود میں بٹھائیں گے, جب تک ان کو پیار کریں گے, جب تک وہ ملک کی خدمت کریں گے. اب وہ ملک کی خدمت نہیں کر رہے اور ہم ان کو پیار دیں, ہم ان کے سر پر ہاتھ رکھیں. نواز شریف صاحب نے کون سا ملک کی خدمت کی ہے جو لال کارپیٹ بچھا کے ان کو بلا لیا؟ براہ راست انہوں نے ویڈیو لنک پہ جذباتی انداز میں ویڈیو خطاب میں اپنے پورے قوم سے, اپنے لوگوں سے, رہنماؤں سے, کارکنان سے, آرمی چیف وقت باجوہ صاحب تھے, ان کے خلاف اتنی بڑی باتیں کی انہوں نے, بکواس کی. نو ٹیک ایکشن, وائی نو ٹیک ایکشن؟ ہوا ایکشن, کس نے کہا نو ٹیک ایکشن؟ ایکشن ہوا. پاکستان میں کوئی مقدمہ نہیں مقدمہ, لیکن جب نواز شریف صاحب ضلع وطن ہوئے ہوئے تھے, جب ضلع وطن ہوئے, اس کے بعد جب نواز شریف کو بلوایا گیا, اس کے بعد بھی ان کو اریسٹ بھی کیا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا. مریم نواز ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا, شہباز شریف کو گرفتار کیا. وزیر پاکستان کون تھے جو شہباز شریف آئے؟ جی, PDM کی حکومت تھی. جی, PDM کی حکومت تھی, بالکل. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی پارٹی تھی, جی, بالکل. میں بھائی بھی شامل تھے, بالکل شامل تھی. انہوں نے ایک سسٹم بنا کے, ایک چکر چلا کے انہوں نے نیب کو اس کو ختم کرایا, اس کو ختم کروایا, کیسز ختم کروائے, ایک ملی بھگت کے ذریعے ایک مونوپولی کر کے. دیکھیں مونوپولی اس وقت ہوتی ہے ادار صاحب, جب مونوپولی کا وقت وہ تھا جب آپ صرف اور صرف خدمت پہ لگے ہوئے تھے, اور دیکھنے والے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ یہ اپنے ایریا, اپنے پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں, ملک کی خدمت نہیں کر رہے. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پورے ملک کی خدمت کرنی چاہیے تھی. پاکستان دیکھیں وزیر, میری نالج, میری اپنا ذاتی تجزیہ میرا تو یہ کہتا ہے کہ حالانکہ میرا کراچی سے تعلق ہے, میں کراچی کا پیور اردو بولنے والا مہاجر میں رہنے والا ہوں, اور پیور اردو بولنے والا ایک انسان ہوں. اور نواز شریف صاحب ان کا وہ پنجاب سے بلانگ رکھتے ہیں, اور وہ پنجابی ہیں, ان کی پوری فیملی پنجاب سے. میرا ان سے جو رشتہ ہے, میرا جو وہ ایک تو انسانیت کا رشتہ ہے اور ایک خدمت کا رشتہ ہے. انہوں نے میں نے ان کو دیکھا, میں نے جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, اور محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ موجودہ ہیں, ان تینوں کو میں نے دیکھا کہ ان تینوں نے اس ملک کے لیے خدمت کی. دیکھیں اس ٹائم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں ادار صاحب, وہ پورے پاکستان کی خدمت تو نہیں کر سکتی, سجیشن ضرور دے سکتی ہیں, وہ اپنے چچا کو سجیشن ضرور دے سکتی ہیں کہ, اور انہوں نے دیا
پچھلے دنوں ان کا بیان آیا تھا کہ جو ہم پنجاب حکومت جو پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں بھی اسی طرح کام ہو، اور اس کا ایکشن پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے، زمان جمع خرچ وہ ایک الگ چیز ہے، میڈیا کو بنانے عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ ایسا کرنا چاہیے. نہیں، ان کا کام ہے بولنا، وہ انہوں نے کہا، انہوں نے بتایا، عمل کرنا تو سندھ گورنمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سندھ گورنمنٹ اس پر عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی. ہم ایک ابھی جو ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں ادار صاحب، شارٹ بریک کے بعد ہم واپسی آتے ہیں. تو ایک کراچی کا بڑا ایک اہم ایشو جو ہے وہ اس وقت اٹھا ہوا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی جو ہیں انہوں نے کوئی ایک اشارہ دیا ہے چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کے لیے. وہ کیا اشارہ ہے، ہم ذرا آپ سے اس پر ذرا ڈسکس کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. 24 گھنٹے اسی میں لگے رہتے ہو، آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ میں آخری بار بول رہی ہوں، اب بھی میری بات نہیں سنی تو میں چلی جاؤں گی. سنو، کتنے بجے کی ٹکٹ کرواؤں؟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 2-4 ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰ और डिलीट कर. डिलीट? पटाखे का फिल्टर मार और सिजलिंग से डीपी लगा. बस फिर देख तमाशा. फंस गया ना शिकार. हाँ, कोई जवाब न दे. वाह भई आंटी, शिकार करना तो कोई आपसे सीखे. Even if scene हो संगीन, टेलीनॉर 4G पे मोर से ज्यादा डेटा और कॉल्स बना दे मूड को रंगीन. بریک میں خوش آمدید. بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، پنجاب حکومت کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک کے حوالے سے. لیکن اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کراچی کی سیاست میں، کیونکہ کراچی کی سیاست میں ایک بھونچال سا آ چکا ہے. چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ کی گرفتاری بھی ہو گئی اور ان کی رہائی بھی ہو گئی، اور بانی متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کچھ احتجاج بھی کیا گیا، اور ان کی گرفتاری کے خلاف انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا. پھر MQM پاکستان کے مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، انیس قائم خانی اور خالد مقبول صدیقی، ان کی بھی کچھ پریس کانفرنسز آئیں اور اس پر چیئرمین آفاق احمد کے حق میں یہ لوگ بولے ہیں. تو ادار صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ بڑی آپ کی گہری نظر ہے MQM پاکستان پر، MQM مہاجر قومی موومنٹ پر، ان تمام پولیٹیکل سیاسی جماعتوں پر آپ کی بڑی گرفت مضبوط ہے اور بہت اندر تک آپ کی نالج ہے. تو کیا لگ رہا ہے ایسا یہ جو مہاجر گورنمنٹ کی چیئرمین آفاق احمد کو ایک دم ریلیف جو ملا ہے، اور پھر قوم نے بھی ساتھ دیا، اور پھر گلی کوچوں میں، روڈوں پہ، محلوں میں، چوکوں پہ نعرے لگنا شروع ہو گئے، اور وہاں پینافلیکس بھی لگ گئے کہ الطاف کا نعرہ آفاق ہمارا، اس طرح کے نعرے کچھ حیدرآباد میں بھی لگے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ عید کے بعد یہ رمضان آ گئے، اس کی وجہ سے شاید معاملات رکے ہوں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ عید کے بعد کوئی نیا دھماکہ یا کوئی دم مست کلندر کی تیاری تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، میرے دانش کے مطابق جو آبزرویشن کی ہے، میں نے آبزرو کیا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا، میڈیا اس کو سوشل میڈیا بہت زیادہ اچھال لیتی ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، راز سوال کے متبانی کا اشارہ آفاق ہمارا دِوار پہ لکھ دیا. کس نے لکھا، کون لکھا، کسی کو پتہ نہیں، بس دیوار میں لکھ گیا. لیکن کون ہو گیا کنارہ اور کون دے گا سہارا؟ کون ہوگا کنارہ اور کون دے گا سہارا؟ یہی بات پہ سوچنا ہے، گہرائی میں جانا ہے. جو لوگ بار متحدہ بانی میڈیا والے بھی کر رہے ہیں، اوور آل کر رہے ہیں، پورا ورلڈ میں کر رہے ہیں، اور کراچی میں کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، ہر لوگ کر رہے ہیں متحدہ بانی. تو کوئی وجہ تو ہوگی، لازمی سی بات، کوئی سچائی، کوئی حقیقت تو ہوگی، لازمی سی بات. اس کو ڈرائی تو نہیں کرنی نا. نہیں، کیسے ڈرائی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بانی متحدہ نے ایک بات کہی، ان سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا آفاق احمد اتنا کٹر دشمن 19 جون 1992 کو 19 جون 1992 کو جو آپ کے خلاف ایک سازش کی تھی اور تانے بانے کیے تو آپ پارٹی کو تہس نہس کرتا، اور آپ اس کے فیور کی بات کریں، اس کے حق میں احتجاج کریں، بیان کو رہا کیا جائے.
انہوں نے بڑا سمپلی سے جواب دیا کہ خدارا میں کیا ہوں، میرا نام ہے الطاف حسین، میں ہوں حسینی، حسین کو ماننے والا، میرے جماعت کا نام ہے حق پرست جماعت کا نام ہے ہمارا، حق اور سچ بولنے والا۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ عمران خان میرے خلاف بہت سازشیں کیا تھا، باکس لے کر گیا، سوٹ کیس لے کر گیا تھا، میں لندن میرے خلاف کیس کیا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے اپنا ظرف ضمیر نظریہ سوچ آفاق کا الگ، ایکس وائی زیڈ کا الگ، پیپلز پارٹی مسلم لیگ کا الگ میرے خلاف، میرے قوم کے خلاف، لیکن میں کون ہوں؟ حق کا سچ بولنے والا۔ میں انسانیت کے ناطے جس کے ساتھ بھی، جس پارٹی کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ یا پارٹی سربراہ سے ذاتی ظلم ناانصافی ہوگی، اس کے لیے میں آواز حق بلند کروں گا۔ وہ حق بلند کی، یہ نہیں کہ میرے ساتھ غداری کیا، تو غلط کام کیا، انتقام لوں، وہابہ کروں، مذاق اڑاؤں، ہنسی لگاؤں، ایسی باتیں نہیں کرنا ہے۔ میرے انسان کے صحافی جس نے یہ بات کی، یہ سوال کیا، یہ کس سے سوال کیا تھا؟ بانی متحدہ سے کیا؟ اچھا، بانی متحدہ سے کیا، تو اس کو یہ بھی سوال کرنا چاہیے تھا بانی متحدہ سے کہ ایم کیو ایم حقیقی جب وجود میں آئی، جب 19 جون 1992 کو، تو اس ٹائم آفاق احمد اور عامر خان یہ دو لوگ تھے جنہوں نے حقیقی کا وجود۔ عامر خان کو تو آپ نے 12 سال اپنے ساتھ بٹھا کے رکھا، عامر خان سے تو سارے کام کروائے، عامر خان کو آپ نے معافی بھی دے دی، تو چیئرمین آفاق احمد، جتنا قصور عامر خان کا تھا اتنا ہی آفاق احمد کا بھی تھا اس انٹری میں، اس بغاوت میں، کیونکہ یہ نظریات کی لڑائی تھی، یہ کوئی ذاتیات کی لڑائی تو تھی نہیں، یہ تو آفاق احمد کی، عامر خان کی نظریات کی لڑائی تھی جو بانی متحدہ سے ہوئی۔ جی آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ دونوں کا قصور ایک ہے، تو ایک نے تو معافی مانگی، میں ڈیپ نہیں جا رہا ہوں، ایک نے معافی نہیں مانگی، فرق یہ ہے نا کہ دو اولاد نے غلطی کی، ایک اولاد نے اپنے والدین سے، اپنے والد صاحب سے معافی مانگ لی، اس کو دروازہ کھول دیا گھر کے اندر، ایک اولاد نے معافی مانگ لی، دوسری اولاد نے اتنا سا کہا کہ آپ یہاں آ جائیں پاکستان اور میں آپ کے ساتھ کارکن کی حیثیت سے کام کرنے کو تیار ہوں، اور ایک اولاد باپ کو کہے، باپ کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ یہاں آ جائیں، جرم بھی کرو، غلطی بھی کرو، رات بھر گھر سے باہر بھی رہو، خرابیاں بھی پیدا کرو، باپ کا ناک بھی کاٹو، باپ کا شان بھی خراب کرو، عزت بھی خراب کرو، اور باپ کو بھی بولے کہ آپ ادھر آ جاؤ، یہ تو باپ کے خلاف ہے۔ باپ کو اپنے گھر بلا رہے ہیں، جو گھر میں ہے وہ باپ نہیں، یہ گھر ہے، یہ پاکستان گھر ہے ان کا، پاکستان کا ہے، نیشنلٹی ان کی ہے، یہیں پر ہے۔ دیکھیں باپ، وہ باپ جو سب کو دل میں گھر بنا ہوا ہے، کروڑوں لوگوں کا دل کا دھڑکن وہ ہے، سب کو دل میں گھر بنایا ہوا ہے۔ پاکستان میں اس کا اپنا گھر ہے، پاکستان میں رہنے والے بھی ان کو چاہ رہے ہیں، ووٹر سپورٹرز ان کے بہت سارے بھی اب بھی آج بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو گائے بگائے اپنا ٹیلر دیکھتے ہوں گے مختلف دیواروں پر اور بینرز پر، ہر جگہ جو تشریح ہوتی ہے سامنے نہیں آتے، خوف ڈر سے، لیکن اس کا مطلب گھروں میں دل۔ ہاں، ابھی یہ یاسین آباد شہداء قبرستان کے اندر جو پچھلے دنوں، تو آپ کو سوال جو تھا کہ ایک کو معاف کر، ایک کو معاف نہیں، ایک نے بہرحال معافی مانگی نا، اللہ کو حاضر ناظر جان کو انہیں معافی مانگی، پھر غلطی کا ادراک کیا کہ میرے غلطی کا ادراک اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں قوم سے اور جن کے ذاتی ہوئی میرے تھرو میں توسط سے، ان سے بھی لا کے معافی مانگتا ہوں۔ تو ان سے مشورہ لے کر بانی متحدہ نے ان گھر والوں سے، ان شہداء کے اسیر کے لواحقین سے، ان سے مشورت کر کے کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ لوگ راضی ہو معافی دینے میں، یہ شخص معافی مانگ رہا ہے، اللہ کو حاضر کہ آئندہ غلطی نہیں کروں گا، اور غلطی بھرے عام اور سر عام معافی مانگ رہا ہے، تو کیا معاف کر دی جائے؟ انہوں نے کہا کہ آپ میرے والی وارث ہیں، آپ ہمارے اچھے برے کے سمجھنے بہتر کرنے والے ہیں، آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں، میں راضی ہوں، آپ جو کہیں گے اس کو میں مانوں گا۔ نہیں تو وہ تو یہ معافی کی جہاں تک بات ہے، تو وہ شہداء کے گھروں پہ تو آفاق احمد بھی گئے اور ان کے گھروں میں جا کے انہوں نے بھی ان کی اولادوں کو پیار کیا، ان کی والدہ والد کو ایسا کم دیکھنے میں آیا، جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی شہداء گھر جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو کوئی بھی جا سکتا ہے، پڑوسی بھی جا سکتا ہے۔ نہیں، معافی کے حوالے سے انہوں نے معافی نہیں مانگی، نہیں دیکھیں ان کی شہداء کہاں تھے، لانڈی نے معافی نہیں مانگی نا، لانڈی، کورنگی، ملیح، آفاق احمد نے آج تک معافی نہیں مانگی، نہ ایسا کوئی کام کو ایسا عمل کیا، وہ اپنے چیئرمین کی حیثیت سے۔ وہ کیوں مانگے معافی؟ وہ یہ کہتے ہیں چیئرمین آفاق احمد کا کہنا یہ سوال تھا نا کہ ایک کو عامر خان کو معاف کر دیا، ان کو معاف نہیں کیا، ان کو کر دیا تو ان کو کیوں نہیں کیا؟ دونوں کا قصور ایک تھا، اس لیے کہ ایک نے معافی مانگ لی نا، تو انہوں نے معاف کر دیا ایک مرتبہ، فرسٹ ٹائم معاف کیا نا، نیشنل نے معاف نہیں کی۔ اب کیا ہوگا، وہ ٹائم پہ بات ہوگی، کیا صحیح کیا غلط ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آفاق احمد معافی کیوں مانگے؟ آفاق احمد نے تو سیدھی بات کی ہے کہ میرا کوئی آپ سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہماری کوئی قائد تحریک سے ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ آج بھی 92 سے جب سے مہاجر قومی موومنٹ بن کر حقیقی جب بنی، جب سے میری صحافت میری جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے یہ چیز کہ جب سے آج تک
الطاف صاحب ہی بولا ہے افاق احمد نے, الطاف حسین نہیں بولا, لیکن لیکن جو الطاف سچائی صداقت جو سچ بات کو مانچی, سچ حق پر بنچے, بالکل انہوں نے لوز ٹاک نہیں کیا, کوئی نہیں کیا جس طریقے سے دیگر دوسرے رہنماؤں نے کیا. لوز ٹاک نہیں کیا ہے, ادب احترام سے بات کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان آ جائیں اور اس کاز پہ, اس مشن پر, مہاجر کاز, لیکن انہوں نے نقطہ رکھا کہ متحدہ چھوڑ دیں, مہاجر کاز پر آتے ہیں تو میں ایئرپورٹ جا کے سب سے پہلے ان کو ویلکم کروں گا. تو کون سی غلط بات کہہ دی؟ نہیں غلط بات نہیں کی, معاف کریں, آپ کو چاہیے, آپ بڑے انسان ہیں, آپ معاف کریں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں, ان کو بولو ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف بھی کیا اور میں مہاجر کاز کے اوپر کام بھی کر رہا ہوں. کیوں بنائی تھی تو مہاجر کاز کس ایم کیو ایم بنائی کیوں تھی؟ دیکھیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے, وقت کی ضرورت نہیں سر. ایم کیو ایم بنا, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی, روٹی کپڑا اور مکان, ٹھیک ہے, یہ ان تین الفاظوں کے اوپر آج کا رو رہا ہر انسان, روٹی کپڑا مکان پیپلز پارٹی نعرہ, آج تک رو رہا ہر انسان. وہ رو رہا ہو یا ان کو کچھ نہ ملا وہ ایک دیگر بات ہے, لیکن کہاں روٹی, کہاں مکان, کہاں مچان, کچھ نہیں ہے. دیکھیں وجود, میں وجود کی بات کر رہا ہوں, میں وجود کی بات کر رہا ہوں. ہماری ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ وجود میں آئی مہاجر کاس کے لیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مہاجر جھنڈے کے لیے, لفظ مہاجر کے لیے. اس کو متحدہ بانی نے کر کے دکھا دیا کہ مہاجر قوم کو یونائٹ کیا, ایک نام بتایا, ایک نشانی دی, عزت دیا, مقام دیا, یونائٹ کیا, اس کو پوری دنیا میں روشناس کرایا کہ مہاجر کوئی قوم ہوتی ہے. اور مطلب مڈل کلاس کے لوگوں کو انہوں نے ایوان اعلیٰ بالا میں بھیجا, سینٹ تک بھیجا. پاکستان میں کون سی ایسی قوم ہے, پاکستان کی کوئی ایک قوم مجھے بتا دے جس سے مہاجر نہ لڑے ہوں؟ نہیں, اس لڑائی کی بات ہو رہی ہے. سوال ہوا کہ کیا دیا, ایک مقام دلایا, عزت دلایا, نشانی دیا ان کو, مقام, عزت, احترام, یونائٹ, ایک قوم کو نشانی بتائی کہ مہاجر قوم کو چیز ہوتی ہے, ایک طاقت, ایک پاور دلایا, اور جو ان کی جو ڈائریکشن میں ہوتا تھا انہوں نے بے روزگاروں کو بہت روزگار دلوائی, جن غریبوں بچوں کو شادی کرایا, جو لوگ مریض ہیں ان کو مطلب علاج معالجہ کرایا, یونیورسٹی بنوائی, پل بنایا, سڑکیں بنائی. لیکن اس بات کو ہم بھی لائک کرتے ہیں اور پوری دنیا لائک کرتی ہے کہ قائد تحریک نے جو ہے مہاجر قوم کو اسی طرح حکومت کے وزیر اعظم پاکستان نہیں رہے, ایم کیو ایم نہیں رہی, وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان ایک کولیشن پارٹنر میں رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جو بھی پارٹنر میں آتے تھے وہ ان کو دھوکہ دیتی تھی ایم کیو ایم کو. اچھا ایک مرتبہ معاف, اللہ تعالیٰ بھی 3 مرتبہ معاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے. تو انہوں نے بھی کہا متحدہ بانی نے کہ محترمہ کو کس نے دھوکہ دیا؟ پیپلز پارٹی نے دیا, پیپلز پارٹی سے پھر آپ نے کیا نہیں مانگا؟ آپ نے ہر دور کے اندر ان سے کچھ مانگا, جب انہوں نے کچھ نہیں دیا تو آپ نے ان کو دھوکہ دے دیا. نہیں ایسا نہیں ہوا, آپ ان کے ساتھ سے ہٹ گئے. نہیں, ریکارڈ میں یہ بات ہے کہ ایک ہوتا ہے ایگریمنٹ, جو ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے, زبانی ہو یا تحریری ہو, بات زبان کی ہوتی ہے, بات زبان کی اہمیت ہوتی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی. اب جیسے ابھی اس ٹائم جو گورنمنٹ چل رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ گورنمنٹ چل رہی ہے, تو کیا نون لیگ چاہے گی کہ میں ایم کیو ایم کو فارغ کر دوں تاکہ اس کی گورنمنٹ ختم ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں چاہے گی. ٹھیک نہیں چاہے گی نا, کبھی وہ پھنسا کے رکھتی ہے, وہ لال رپا دیتی ہے, وعدے وعید کرتی ہے, قسمیں کھاتی ہیں, قسمیں اٹھاتی ہیں, قسمیں بات ان شاء اللہ اب غلطی نہیں ہوگی, ان شاء اللہ آپ کے اس کو معاملہ میں دور کر دوں گا. اگر اب اس گورنمنٹ نے نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس ٹائم جو وفاق کے اندر, تو انہوں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا, انہوں نے تو بجٹ دیا, ایم کیو ایم کو دیا, انہوں نے تو جو 26 ارب جو ہیں وہ کراچی کی ترقیاتی کام کے لیے دیے. نہیں یہ تو کہتے ہیں مجھے ملی نہیں ہے. ملے, آن دا ریکارڈ ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن وہ کہاں لگے؟ 300 ارب تو عمران خان آج تک کوئی بتانے والا نہیں ہے. پاکستان ایم کیو ایم کو جو 300 ارب دے رہے تھے, کہاں گیا وہ 300 ارب؟ ایک پائی بھی کراچی کو نہیں ملا. کراچی کے نمائندے تھے پی ٹی آئی کے, ٹھیک ہے نا, اسے کئی جماعت کے لوگ گزرے کراچی سے, سب لوگ بولتے کراچی میرا, ہم سب کراچی ہم سب کا ہے, لیکن کراچی ہم سب کا زبانی حد تک ہے, لیکن عملی جب طور پر بات کراچی کے لوگوں کی خدمت کرنا اور ترقیاتی کام کرنا. آج بھی گٹر بہر پیپلز پارٹی اتنی باتیں کرتی ہے, مسلم لیگ نون اتنی باتیں کرتی ہے کہ وفاق فنڈ دے رہا ہے, صوبائی فنڈ دے رہے ہیں, بائسٹر جو مرتبہ بہار سٹی ناظم ہے, ایم کیو ایم کا سب بیکار تھے, مثال کے طور سب غلط تھے, سب اچھے برے لوگ تھے, سب پیسہ خود کھا کے بنگلہ گاڑی بنا لیے. آپ دیندار ایماندار ہو, آپ کراچی کا عوام کو چاہنے ماننے والے ہو, آپ غریبوں کی خدمت کرنے والے ہو, آپ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دینے والے ہو, تو کہاں بھائی آج تو وہی کھنڈرات بنا ہوا کراچی, اور کراچی تو کراچی بنا ہوا جہاں سے آپ کو ووٹ سپورٹ ملتا ہے. جو آبائی گاؤں لاڑکانہ وہ بھی کھنڈرات بنا ہوا, وہاں کے ہاری کسان پریشان حال ہے. تو یار یہ تو کھلا تضاد ہے نا یہ سرفراز صاحب, کہ کہنا کچھ
और करते कुछ है, करना कुछ है। तो ये मतलब धोखा कमल पिछला सियासत में चलते रहते हैं। तो न्यू लीग ने एमपी को धोखा दिया, बाद में बैठ करके पार्टी में धोखा दिया, टर्नओवर खत्म हो जाता है। सियासत में कब किस वक्त कौन क्या कर जाए कुछ नहीं पता। सियासत मेरे हिसाब से झूठ का दूसरा नाम है सियासत। मैंने ऐसे ऐसे रहनुमाओं को, पार्टी सियासी जमातों के पॉलिटिकल रहनुमाओं को हम अपने टॉक शो के अंदर और अपने साथ इसके अलावा भी इंटरव्यूज़ के अंदर मैंने वो बातें उनसे की हैं। उन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि वो जो दूसरे दिन वो बातें उनके ऊपर लग गई। तो ये तो सियासत है। ये सियासत में ये झूठ सबसे ज़्यादा चलता ही सियासत के अंदर है। अब हम सियासत के हवाले से हमारी बातचीत हुई। हमने इससे पहले हमारी पंजाब को हमने देखा, पंजाब में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ये वो जमातें हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। ये पाकिस्तान की करता धरता पॉलिटिकल जमातें हैं इनके, और ये सारी इन तमाम जमातों के साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं और इन्होंने भी ज़्यादतियाँ की हैं दूसरों के साथ। इसमें कोई बईद नहीं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जमात इस्लामी जिस तरीके से कराची शहर के अंदर काम कर रही है, अब कर रही थी अपने दौरे हुकूमत में, या आज से हम बहुत बैक साइड पे हम 40 साल पीछे जाते हैं तो उस दौर के अंदर जब जहाँ प्रोफेसर गफूर साहब हुआ करते थे, उस दौर के अंदर तो जमात इस्लामी ने भी काम किया। लेकिन जमात इस्लामी ने बाद में आने के बाद अभी जिस तरीके से इस टाइम चेयरमैन भी उनके काफ़ी तादाद के अंदर हैं और जनरल काउंसलर्स भी इनके मौजूद हैं, लेकिन काम जूं का तूं पड़ा हुआ है। हम पीपल्स पार्टी को तो कसूरवार ठहराते ही ठहराते हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ बल्दियाती हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जमात इस्लामी भी इसके अंदर इतनी ही कसूरवार है जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम को हम बल्दियात के हवाले से नहीं कह सकते, क्योंकि एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था उन्होंने, और बल्दियाती इंतखाबात से वो बाहर थे। अब मैं अपने मेहमान एस.के. इजहार के साथ अपने मेज़बान सरफराज सागर को इजाज़त दीजिए इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमारी और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह निगहबान। जंगल में मंगल का समा था। एक हाथी की सालगिरह थी। खरगोश ने मजे का केक बनाया। शेर बड़ा सा तोहफा लाया। मछली ने जो गुब्बारा फुलाया, तो बादल ने सबको डांस दिखाया। गंदम, दूध और मक्खन से बना, प्रीबायोटिक्स की हिफाजत और कैल्शियम से भरा। इंट्रोड्यूसिंग ग्लूको जूनियर्स। खेलते जाओ, सीखते जाओ।